بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت مالدار بڑا امیر آدمی کام سے جب آفس سے گھر آ رہا تھا تو اس کے دل میں بے چینی سے محسوس ہونے لگی اور گھر آیا، اسی بے چینی میں اسی اضطرابی میں گھر آیا، گھر میں آ کے کھانا کھایا، لیکن بے چینی تھی کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بے چینی چلی جائے گی۔ اٹھا، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا اور تلاوت کرنے کے بعد بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ بے چینی اور بڑھتی جا رہی تھی، وہ بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ چلو میں گاڑی لے کے نکلتا ہوں، گھر سے باہر نکلتا ہوں، چلوں پھروں گا، کچھ بازار میں جاتا ہوں، چیزیں خرید کے لے کے آتا ہوں تو بے چینی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے گاڑی لی، گھر سے نکلا، چلا گیا، رات کا وقت تھا اور کچھ ریسٹورنٹس پہ پہنچا، کھانا کھایا، لیکن پھر بھی وہ بے چینی، وہ بے قراری دل سے نہیں جا رہی تھی۔ خیر رات کا کافی وقت ہو چکا تھا، باہر ہی تو وہ راستے میں سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک مسجد کی لائٹ آن ہے۔ تو اس نے سوچا کہ رات کی اس پہر میں مسجد میں کون سا انسان اس وقت عبادت کر رہا ہوگا۔ تو اس نے اپنی گاڑی روکی، مسجد کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسجد کے دور کسی کونے میں بیٹھا ایسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے کچھ مانگ رہا ہے۔ کیونکہ اس کی آنکھیں بند تھی تو اس نے اس مالدار آدمی کو آتے ہوئے نہ دیکھا۔ اب مالدار آدمی اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب یہ انسان اپنی دعا مکمل کرے اور میں اس سے پوچھوں کہ رات کی اس پہر میں مجھے تو میری بے چینی اور میری بے قراری ادھر لے آئی ہے، اس بندے کو کیا مسئلہ ہے کہ جو رات کی اس پہر میں یہ یہاں پر بیٹھ کر مسجد میں دعا کر رہا ہے۔ خیر انتظار کرتا رہا، جب اس آدمی کی دعا مکمل ہوئی، دعا مکمل ہونے کے بعد اب یہ مالدار آدمی اسے پوچھتا ہے کہ میں جب آفس سے گھر آیا تو مجھے بے چینی تھی، بے قراری تھی۔ پوری سٹوری سنانے کے بعد اس نے کہا کہ میں گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کی یہاں پہ لائٹس آن ہے، تو میں نے سوچا کہ چل کر دیکھتے ہیں مسجد میں کون ہے، اور یہاں پر آیا تو تم ہو۔ ماجرا کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، تم کیوں رات کے اس وقت یہاں پر بیٹھے ہو؟ تو وہ بتانے لگا کہ اصل میں میری بیوی بیمار ہے اور مجھے ہاسپٹل والوں نے کہا ہے کہ ہمیں 10,000 روپیہ اسی وقت چاہیے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، دن کو مزدوری کرتا ہوں، بچے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا کہ میں اپنے رب سے دعا مانگوں تو کوئی نہ کوئی وہ انتظام کر دے گا۔ خیر مالدار آدمی نے جب یہ سنا تو اپنی جیب ٹٹولی اور جیب میں سے وہ 10,000 روپے نکال کے اس کی طرف یوں بڑھا دیے۔ اب غریب آدمی نے وہ 10,000 روپے لے لیے، لیکن جو اس کے بعد ہوا وہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ اس مالدار آدمی نے 10,000 روپے دینے کے بعد اپنی جیب میں سے ایک کارڈ نکالا جو کہ اس کا بزنس کارڈ تھا، اور غریب آدمی کی طرف یوں دیتے ہوئے اس نے کہا کہ تم میرا یہ کارڈ لے جاؤ، اس کے اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، اگر تمہیں اور مزید پیسوں کی ضرورت پڑے یا کوئی دقت پیش آئے، کوئی پریشانی ہو تو تم مجھے صرف ایک کال کرنا اور انشاءاللہ جس طرح بھی ہو سکا میں تمہاری مدد کروں گا۔ لیکن غریب آدمی نے وہ کارڈ لینے سے منع کر دیا، تو اس نے وجہ پوچھی، اس نے غریب آدمی کو کہا کہ تم یہ کارڈ کیوں نہیں رکھ رہے؟ تو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے کہ رات کے اس پہر جب میں نے اللہ سے دعا مانگی اور جو خدا اس دفعہ اس وقت تمہیں بھیج کر میری مدد کر سکتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی جب بھی کبھی مجھے ضرورت پڑے گی تو بجائے تمہارے آگے ہاتھ پھیلانے کے میں اس اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤں گا اور میرا مالک میری تمنا، میری آرزو، میری پریشانی ضرور حل کرے گا۔ ہم انسان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب پریشانی میں سے گزرتے ہیں، ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہم دلی طور پر پریشان ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صرف اس وقت بھی صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے سوچوں میں اور ہمارے ذہنوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے رب کی دین میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہمیں اس عالم میں
جس عالم میں ہم بیمار ہوں اور ہمیں یقین نہ ہو کہ ہم نے تندرست ہو جانا ہے، اس عالم میں جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، جب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تب ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہماری سوچ میں، ہماری عقل میں کمی ضرور ہے، لیکن ہمارے مالک کے ہاں تو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اور اس وقت میں اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور میرا یہ میسج ہے آپ لوگوں کے لیے، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ نیکسٹ ٹائم کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔